ہر قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات کے لیے ہیں۔ انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ احباب سے یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ آج نہیں بلکہ کافی عرصے سے اس سرزمین پر جو انبیاء کرام کی سرزمین ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ سرزمین معراج ہے، اور وہاں پر بسنے والے جو اس زمین کے حقیقی وارث ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پوری دنیا کا کفر بالعموم اور بالخصوص یہود اور یہود کے پالتو لوگ اس انبیاء کی سرزمین پر لہو بہا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہود اور یہود کے پالتو حقیقی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ سارے مل کر اسلام، مسلمانوں کو، اسلام کی روشنی کو، وہ اس خطہ انبیاء پر اس کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اسلام کا نام لینے والے اسلام کی روشنی کو اپنی منہوں کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن کائنات کا رب اس اسلام کی روشنی کو پھیلائے گا۔ یہ اسلام پھیلنا، اسلام کا اوپر آنا، اسلام کا غالب آنا، یہ کافروں کو ناپسند ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کو ابھی تک قضیہ فلسطین، قضیہ القدس، قضیہ مسجد اقصیٰ کا علم ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ لوگ کم علم ہیں، یا یہود و نصارہ کی طرف سے تیار کردہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہیں، انہیں قضیہ فلسطین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سیاسی قضیہ ہے؟ کیا یہ زمین کے ٹکڑے کا قضیہ ہے؟
یا یہ دینی قضیہ ہے؟ یہ قضیہ اصل ہے کیا؟ جب تک اس قضیے کو نہیں سمجھیں گے مسئلہ فلسطین سمجھ آئے گا ہی نہیں۔ کبھی کوئی آواز اٹھے گی، کبھی کسی طرف سے آواز آئے گی اور کہیں گے مسلمانوں کے پاس بیت اللہ ہے، مسجد نبوی مدینہ ہے، یہ ان یہود کو دے دیا جائے کیونکہ یہ ان کی آبائی جگہ ہے۔ اس طرح کے بہت سی آوازیں آپ سنیں گے، اور ایک سادہ مسلمان بندہ ان باتوں سے متاثر ہوگا کہ کوئی نہ کوئی جگہ تو ان کو دینی چاہیے، لیکن یہ وہ بندہ بات کرتا ہے جس کو اصل اس قضیے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آج کے اس مختصر وقت کے اندر اس بات کی وضاحت کروں گا، یہ قضیہ کوئی زمینی قضیہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی قضیہ نہیں ہے، یہ ایک دینی قضیہ ہے، ایک اسلامی قضیہ ہے۔ اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ ماضی ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ حال کیا کہہ رہا ہے؟ اور مستقبل کیا کہے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ مسجد اقصیٰ اس روح زمین پر اللہ کا دوسرا گھر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، سب سے پہلے اس روح زمین پر کون سا گھر آباد ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا گھر بیت اللہ مسجد حرام مکہ میں ہے۔ کہا پھر کون سا؟ کہا دوسرا گھر مسجد اقصیٰ ہے۔ کہا یہ کتنا فاصلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے حقیقی وارث کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم ماننے والے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے اس کے وارث ہیں۔ اللہ کے گھر کے یا اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، اللہ کے نبیوں کی باتوں کو ٹھکرانے والے اور نبیوں کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، وہ یہودیت ہو، وہ مجوسیت ہو، وہ نصرانیت ہو، وہ ہندوازم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں وہ دین نہیں ہے۔ تو اللہ کے گھر کے مالک وہی ہوں گے جو اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ جو اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے وہ اللہ کے گھروں کے مالک اور وارث نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، اور انبیاء کرام یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ علاقہ، لوط علیہ السلام بھی، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، سلیمان علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمین پر آئے، اور آ کر کیا کہتے رہے؟ سارے نبیوں نے آ کر اپنے عوام کو، اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ ہم آپ کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہماری موجودگی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، لیکن اگر ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آئے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ بات ہر نبی نے ہر اپنی امت کو کہی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا،
عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، تورات کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے، ہم سابقہ جمعے کے اندر اس کے اشارات کر چکے ہیں کہ یہود وہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ میں گئے ہی اس لیے تھے کہ آنے والا عرب کی سرزمین پر ہوگا، اور جو یہود و نصارہ میں سے تورات اور انجیل کے عالم تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام لے کے آ گئے۔ عبداللہ بن سلام تورات اور انجیل کے عالم تھے، اور تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی۔ کعب الاحبار یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجوسیت سے نصرانیت میں گئے، نصرانیت سے بکتے بکاتے مدینہ کی سرزمین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانچنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اور اس طرح جو بھی آیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرنے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ 5 دلیلیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین کے حقیقی وارث مسلمان ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی، اور یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا یہ عیسائی تھے۔ اللہ نے اس بات کا رد کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مسلمان تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الانبیاء اخوہ و دینہم واحد، انبیاء سارے کے سارے بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے، اور اگر کسی نبی کی اپنی اولاد بھی نبی کی نافرمان ہو جائے تو اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ان کے اہل سے خارج کر دیا اور کہا اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل کہ یہ مسلمانوں کی حقیقی سرزمین ہے، مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ اسلام کے اندر یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ جس کی طرف قصداً سفر کرنا جائز ہے۔ ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصی ہے۔ اور اسی طرح اسراء و معراج اسی سرزمین سے ہوئی تھی۔ اور ان ساری دلیلوں سے بڑھ کر کہ اس کے حقیقی وارث مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ کائنات کے رب نے جب معراج کروانا چاہی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو اسی مسجد اقصی کے اندر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کر دیا، اور سارے نبیوں کو یہ بتلا دیا کہ تمہارا رہبر و رہنما، تمہارا امام، تمہارا پیشوا اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر امامت کا حق اس مسجد اقصی کے اندر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی کو مسجد اقصی کی امامت کا حق نہیں ہے، تو مسجد اقصی پھر یہ حقیقی وارثوں کی ہوئی کہ وہ مسلمان ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو جھٹلانے والے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا فرعون سے نجات پا کر،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، اے میری قوم ذرا اس پاکیزہ زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آگے سے یہود کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے بڑا آیا ہے جہاد کرنے والا، جا جا کے تو اور تیرا رب جہاد کرے، ہم نہیں کرتے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کے اندر آنے والے نبیوں کو جھٹلایا، اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو جھٹلا دیا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ جو نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلانے والے، نبیوں کا ساتھ دینے سے انکار کرنے والے، نبیوں کے قاتل ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، جو تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف نبیوں کے قاتل ہیں۔ تو بتائیں کہ اس نبیوں کی سرزمین کا حقدار کون ہوگا؟ نبیوں کے قاتل یا نبیوں کے اطاعت اور فرما بردار؟ جو نبیوں کے قاتل ہیں وہ نبیوں کی سرزمین کے وارث نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کی سرزمین کے وارث وہی ہیں جو انبیاء کرام کے پیروکار ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، جیسے کعب بن احبار، جیسے سلمان فارسی۔ یہ یہود کے عالم ہونے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ حقیقی وارث یہ لوگ ہیں، یہود اس کے وارث نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس سرزمین کے وارث نبیوں کے قاتل نہیں، یہود نہیں، بلکہ مسلمان ہیں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ جو نبیوں کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کرتے تھے، جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، آج نبیوں کے قاتل، آج نبیوں کو ماننے والوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ نعرے جو کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے؟ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ نبیوں کے قاتل نبیوں کے وارث کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَ النَّاسَ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، نبیوں کے وارثوں کے سب سے زیادہ دشمن پائیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ یہود ہوں گے، کیونکہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ جو نبیوں تک کو قتل کر دیتے تھے وہ نبیوں کے وارثوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی نبیوں کے وارثوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ایک یہود ہیں اور دوسرے مشرکین ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم نبیوں کی اطاعت چھوڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہودیت کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ یہ یہودیت تورات کی تعلیمات نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے جس پہ آج یہود کھڑے ہیں۔ اگر یہ وہ تعلیمات ہوتی تو آج وہ اسلام کے اندر ہوتے، اسلام سے باہر نہ ہوتے۔ آج یہ لوگ مسلمانوں کا، حقیقی وارثوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کڑے وقت کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کڑے وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان المسلم اخو المسلم لا یسلمہ، کہ مسلمان
کس دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ آج اس کڑے وقت کے اندر امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک لاہ عمل تیار کریں اور پوری دنیا کے سامنے یہ کہیں کہ اس مسجد اقصیٰ کے وارث نبیوں کے قاتل نہیں ہو سکتے، اس مسجد اقصیٰ کے وارث نبیوں کے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں۔ اور جہاں پر عام لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ کھڑا ہو، جان مال دعاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جہاں پر فلسطین کے لوگوں کی عالم اسلام پر نظریں ہیں وہاں پر خصوصی طور پر پاکستان کی طرف بھی نظریں ہیں، اور پاکستان کی فوج کی طرف بھی وہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اعتماد ہے، وہ اعتماد کی نظر سے پاک فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سوشل میڈیا پہ سنتے بھی ہیں، لیکن آج سے چند سال پہلے 1965 کی بات کرتا ہوں، اور جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی تھی، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فلسطینی ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور اس وقت فلسطین لٹ چکا تھا، فلسطین تباہ ہو چکا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ اللہم انصر پاکستان، اللہم انصر پاکستان۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا، تیرا اپنا گھر لٹ چکا ہے، تیرے اپنے بچے ختم ہو گئے، تیرا خاندان ختم ہو گیا، اور تو اپنے ملک کے لیے دعا کر، اور تو پاکستان کے لیے دعا کیوں کر رہا ہے؟ جانتے ہو کیا کہا تھا اس نے؟ کہا کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر پاکستان بچا، اگر پاکستان زندہ رہا تو بیت المقدس واپس پلٹ آئے گا، ہمیں یقین ہے پاکستان پر، اگر پاکستان بچ گیا تو گویا کہ فلسطین بچ گیا ہے۔ وہ لوگ ہمارے اوپر پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمانوں، خاص طور پہ آپ کا تعلق مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے ساتھ کب تک ہے؟ جب تک یہ تلاوت کرتے رہو گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، جب تک یہ تلاوت کرتے رہو گے تمہارا تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ رہے گا، یعنی کہ قیامت کی دیواروں تک یہ تلاوت گونجتی رہے گی اور تمہارا تعلق قائم رہے گا۔ لیکن تمہارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، صرف ایک چیز کا وعدہ کائنات کے رب نے کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پریشان نہ ہو، دکھ نہ اٹھاؤ، غم زدہ نہ ہو، تم ہی غالب ہوگے، لیکن شرط اللہ نے لگا دی، اگر تم مومن بن جاؤ گے۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں زخم پہنچ رہے ہیں، آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، اس سے پہلے یہود کی بھی یہ حالت تھی، ان کو بھی زخم پہنچے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ یہ دن لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، تم ذرا مسلمان بن کے تو دکھاؤ، ایمان والے بن کے تو دکھاؤ، کیا ہوگا؟ سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پکے ایماندار مومن بن جاؤ گے اور تمہارا ساتھ پتھر دیں گے، تمہارا ساتھ درخت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یہود آج جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد، جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، جہاد کو ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ ذلتیں مسلط کر دے گا، اور جب تم واپس پلٹ آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، قیامت نہیں قائم ہوگی
یہاں تک کہ تم یہودیوں کے خلاف جہاد کرو گے، قتال کرو گے، اور تم جب مومن بنو گے تو کیا ہوگا؟ حتی یقول الحجر، حتی یقول الحجر، پتھر بول کے کہے گا، درخت بول کر کہے گا، یا مسلم، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اقتل ہو، اسے قتل کر دو۔ 72 پتھر بول کے بتائے گا۔ کب؟ جب ہم ایماندار ہو جائیں گے، جب ہم ایمان والے ہو جائیں گے، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں گے، تو پھر پتھر ہمارا ساتھ دیں گے، کہیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا، درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان اس کو پکڑ اور اس کو قتل کر دے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں پر آج ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنی اصلی دین کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ اور یہ بات کنفرم ہے، آج ہم نہیں اٹھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہمیشہ ایسے معاملات کے اندر بڑی سمجھداری کے ساتھ اقدام کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں۔ ہمیشہ ساتھ دینا، صحیح العقیدہ لوگوں کا ساتھ دینا، کہیں یہود کے پالتو جو لوگ ہیں ان کی بھیک نہ چڑھ جانا، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اس بات پر عزم کرنا ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں، اگر نہیں لوٹیں گے اللہ اور قوم لے آئے گا، ہمیں دشمنوں سے تباہ و برباد کر دے گا، اور اللہ ایسی قوم لے آئے گا، پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے، پھر ان کو درخت کہیں گے اور پتھر کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح قضیہ فلسطین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ حقیقی طور پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی ملکوں کو بھی اور اسلامی عوام کو بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔